اچھا، اب ہم جب امام حسین، کربلا، یزید، ان چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو میں اس میں بنیادی طور پر تو یہ سمجھنا چاہوں گا کہ نوربخشیہ مکتب میں اور آپ کے بزرگوں کے ہاں اس پورے واقعے کو کس تناظر میں لیا گیا ہے، یعنی کہ ایسا کیا ہوا تھا یزید کے دور تک پہنچتے پہنچتے اسلام کا، کہ جس کے اندر امام کو نہ صرف خود اپنی بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور فیملی تک کو بھی قربان کرنا پڑا۔ جی محترم، اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا، جب بھی حسینی کا تذکرہ ہوگا، تو اس میں کسی مکتب کو یا مثلا کسی فرقے کی گفتگو اتنی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ایک حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے عظیم جانثار ساتھیوں کی ایک بڑی قربانی موجود ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ یعنی آپ ابھی کچھ دنوں پہلے میں آپ کا ایک شاید مبشر زیدی صاحب کے ساتھ کوئی شاید ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو آپ ان کو بھی دیکھیں، وہ حالانکہ اس وقت اپنا ایک الگ مکتب کا بندہ ہے، لیکن وہ بھی کم از کم اس کربلا کی حقیقت سے تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، بلکہ ان جی کے کسی کا پوسٹ بھی تھا کہ وہ ظاہر، حالانکہ وہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو یا جو قرآنی شخصیات ہیں ان کو سمبولک سمجھتے ہیں، جی لیکن اس کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام کو سمبولک نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک جی تاریخی حقیقت ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس جی حوالے سے سب کا اس پہ اتفاق ہے، اور کیوں ہوا تھا اس پر بھی تقریباً میرے خیال میں نظر اجماع یہی ہے کہ آپ نے کی یزید کی، تو اس وجہ سے آپ کو یہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں تک نوربخشی مکتب فکر یا نوربخشی جو بزرگان کا تعلق ہے، اس میں ایک بات میں آپ کو شروع میں عرض کروں کہ ہمارا جو مکتب ہے، ہمارا جو مسلک ہے، یہ بیشتر عرفانی مشرب ہے ہمارے ہاں، تصوفانہ ایک شکل ہمارے ہاں زیادہ ہے، کیونکہ ہم ایک سلسلے سے متصل ہے جس کو ہم سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سلسلۃ الذہب تصوف و عرفان کے اندر السلاسل بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد یہ ہے، یہ تمام سلسلوں کی ابتدا اسی سلسلے سے ہوئی ہے۔ تو ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک عرفانی ہم مسلک کے لوگ ہیں، تو بیشتر آپ بھی جانتے ہیں یہ بزرگان تصوف جب کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ لوگ تاریخی چیزوں کو اتنی اہمیت خاص نہیں دیتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً جن جگہوں پر اختلافی کوئی پہلو آئے تو وہ اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہدف ایک اتفاق و اتحاد ہو، اور تمام لوگوں کو ایک ہی منزل و مقصود کی طرف لے کے جانا ان کا ہدف ہوتا ہے، یہ جو ہمارے تصوف کے بزرگان کا۔ تو ظاہری بات ہے اس پہ کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس گفتگو نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، جو سید محمد نوربخش کے بعد جو ولی اس میں ہوا، اس میں ہمارے ایک بزرگ ہے حضرت میر اکبر شرف الاخیار، یہ ابھی ہمارے سلسلے کو نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ایک ویب سائٹ ہے نوربخشیہ.com کے نام سے، اس پہ بھی یہ سلسلہ موجود ہے۔ تو اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے موجودہ پیر سے پانچ چھ پیر، یعنی جو ان سے پہلے کا یہ ایک بزرگ تھے حضرت میر اکبر شرف الاخیار، انہوں نے اپنے ایک شاگرد ہے ان کا، اس کا نام ہے اخون نصیب علی بلغاری۔ بلغاری آپ کو پتہ ہے ہمارے خپلو کا گانشے کا ایک گاؤں ہے بلغار، جیسے کہ اس دن آپ نے شیخ محسن صاحب سے انٹرویو کیا، ان کا بھی تعلق اسی بلغار سے ہی ہے۔ جی بلغار تو سے۔ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد تھے اخون نصیب علی بلغاری، بلغاری صاحب کو انہوں نے خصوصی حکم دیا تھا کہ آپ واقع کربلا پر ایک تفصیلی کتاب لکھیں۔ اس سے پہلے اچھا۔ ہمارے ہاں کوئی اس پہ بڑی کوئی تفصیلی کتاب، یعنی صرف اسی ٹاپک کو مد نظر رکھ کے تخصصی کتاب نہیں لکھی، لیکن اکبر میرا شرف الاخیار نے ایک حکم دیا ان کے، شاید ان کے اس بات سے یہ لگتا ہے کہ ان کا شاگرد اسی تاریخ سے ریلیٹڈ بندہ تھا، تو انہوں نے اس کو حکم دیا کہ آپ ایک کتاب لکھیں جو کربلا سے مربوط ہو، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور انہوں نے جو اچھا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو سال تالیف منشن کیا ہے، یہ 1294 ہے، 1294 ہجری، 1294 ہجری انہوں نے اس میں منشن کیا کہ
1294 ہجری میں مجھے یہ کتاب، میں نے اس کتاب کو اختتام تک پہنچایا، اور خود انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر، ابھی میں کتاب آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا، انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر خود تو یہ مینشن کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب میر اکبر شرف الاخیار کی حکم پر لکھی ہے. کاتب الرجی الى رحمت اللہ الغنی الفقیر اخون نصیب علی ابن اخون قاسم بلغاری بامر میر سید اکبر سلمہم اللہ تعالی من آفات الدارین بستدوء جمادی الاول بروز منگل 1294 ہجری. یہ 1877-78 بنتا ہے یہ عیسوی لحاظ سے، شمسی لحاظ سے. صحیح، 1800 ہو. صحیح پھر واہ. میں ایک اور جگہ بھی یہ بات منشن کی ہے، از دست احقر نصیب علی و بحکم محمد اکبر نوشتے شد. پھر سنہ وہی 1294 انہوں نے یہاں پر بھی دوبارہ منشن کیا ہے. یہ کتاب فارسی میں ہے. مزے کی اور بات آپ کو کتنی بتائے، زخیم کتاب ہے. ابھی آپ کی خدمت میں کتاب پیش کروں گا. تو ٹھیک. فارسی میں تھی، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے بلتستان میں تقریباً زبان ہی فارسی زبان استعمال ہوتی تھی. اب 100 سال پہلے کے جتنے بھی زمینی تنازعات کے فیصلے دیکھیں، شریعت نامے دیکھیں، یہ سب فارسی میں ہی ہے. سب. بلتستان کا یہ ایک وہاں پہ رائج، بلتستان کے رائج زبان تقریباً کتابی علمی زبان فارسی ہی تھی. تو انہوں نے اس پورے کتاب کو بھی، ہندوستان کی تھی. پورے ہاں تقریباً ہندوستان میں، ہاں. سرکاری زبان جب مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی تو ایسا ہی ہے. جی، انہوں نے اس کتاب کو لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے اس کے شروع میں کچھ انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور ہر انبیاء کے تذکرے کے آخر میں بھی واقعہ کربلا کو تھوڑا سا انہوں نے ربط ہوں. دیا. پنجتن پاک علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے بھی واقعات کی، ان کی شہادت بھی تفصیل سے بیان کی. ساتھ میں ان کے آخر میں بھی تھوڑا سا پھر کربلا کے واقعے کو انہوں نے ربط دیا. پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹوٹلی کربلا کے حوالے سے، یعنی امام کے مدینے سے نکلنے سے لے کر پھر عصر عاشور کے جو واقعات ہیں وہ بھی لکھے. پھر اس کے بعد وہ اسیری کے واقعات ہیں ان کو بھی تذکرہ کیا. پھر اسیری کے بعد از عاشورہ کے جو واقعات ہیں انہوں نے اس کتاب کو بھی لکھے. مزے کی بات، اور الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کو سب سے پہلے میں نے ہی اس کا ترجمہ کیا تھا کیا ہوا. اردو میں. اس سے پہلے یہ فارسی میں تھی کتاب، اور 2017 میں آپ کے کراچی سے ہی میں نے یہ کتاب شائع کرائی تھی. یہ کتاب ابھی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہاں. کتاب سے ہے، الربز کے نام سے ہے. اور اگر انشاءاللہ موقع ملے تو میں آپ کو یہ کتاب اسی کراچی سے آپ کے خدمت میں بھی بھجوا دوں گا. بڑی مہربانی. اور کتاب 2017 میں نے شائع کی تھی، کوئی 500 کاپی شائع کی تھی. تو پھر یہ کتاب ختم ہو چکی تھی. ابھی 2024 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی ہم نے شائع واہ. کیا ہے. اور کتنے پہلا جو صفحات ہے یہ؟ یہ اصل میں ابھی جو موجودہ ٹائپنگ کے حوالے سے یہ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے. ٹھیک، بہت اچھا، زبردست. پہلا جو ایڈیشن تھا، پہلے ایڈیشن میں ہم نے اس کتاب کے فارسی متن کو بھی آخر میں شامل کیا تھا، تاکہ ایک اچھا. دفعہ یہ فارسی محفوظ ہو جائے. اس کو ہم نے ٹائپ کروا کے اس کو بھی آخر میں شامل کرایا تھا. ابھی جو نیا ایڈیشن میں اس میں فارسی متن نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ شائع ہو چکا تو دوبارہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. پھر آپ کو پتہ ہے اس وقت کتابیں شائع کرنا کوئی اچھا اتنا آسان کام بھی نہیں رہا. ہاں. تو پھر ہم کو پتہ ہے کتاب، وہ ایک مشہور کسی کا مقولہ، کتابیں لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والوں کو پیسے ملتے ہیں. تو کتابوں کی طرف اتنی آپ وہ شائع کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں رہا. خیر میں الحمدللہ ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں، اور ہمارے کچھ دوستوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ میری تقریباً 10-12 کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں. تو سب سے پہلے ہماری، اچھا. میں قبلہ سوری، میں آگے بڑھنے سے پہ یہ پوچھنا، یہ جو کتاب کربلا پہ نوربخشی تاریخ میں پہلی کتاب آپ کی، اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا، تو اس میں آپ نے تحقیق تخریج وغیرہ کا کام کیا، سمپل ترجمہ کیا بس؟ اچھا یہ بھی آپ کو ابھی عرض کروں، پہلا جو ایڈیشن تھا اس میں ہم نے صرف سمپل ترجمہ کیا تھا. اچھا. سمپل ترجمہ، کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب ہی موجود نہیں تھی، تو لوگوں کی ضرورت بھی تھی، اور 4000 محافل کے لیے لوگوں کو چاہیے بھی تھا. تو ہم نے پہلے تو صرف ترجمہ شائع کیا تھا. پھر ابھی دوسرے ایڈیشن میں نے تھوڑا بہت تخریج کا کام کیا ہے، اچھا، اور زبردست. حدیث اس میں نقل ہوئی ہے
ان احادیث کو میں نے مختلف کتب احادیث سے اس کے حوالہ جات بھی دیے ہیں، ماشاء اللہ. اور اس پر میں نے ایک تفصیلی مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ کتاب آپ تک پہنچے گی تو آپ اس کو دیکھ لیں گے. میں نے بہت اس میں خوب. مقتل نگاری کے اوپر، اور پھر یہ جو مقتل کے اقسام کے اوپر کس قسم کے مقاتل لکھے گئے ہیں، اور پھر آخر میں خود میر اکبر شرف الاخیار کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے اس کے اوپر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے. واہ، بہت زبردست، یہ تو بہت علمی چیز ہے. انشاءاللہ ہم خود بھی لیں گے، اور جو دوست احباب لینا چاہے تو کوئی نمبر آپ مجھے بتا دیں، میں یہاں ڈسپلے کر دوں گا، تو اس پہ رابطہ کر کے لوگ یہ کتاب لے لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مستقل جو کتاب تھی، جو پہلی بار یعنی اس کو باقاعدہ مقتل کے عنوان سے لکھی گئی کتاب یہی ہے. صحیح. بہت اچھا. ٹھیک. بہت سی جگہوں پہ ابھی میں اچھا. آپ کو کچھ حوالہ جات، بہت سی جگہوں پہ کربلا کا تذکرہ، کربلا کا ذکر یا امام علی مقام کا ذکر کربلا سے مربوط کر کے کیا ہے. صحیح. اچھا قبلہ، اس کتاب کے اندر ایک تو جو ہمارے ہاں پرانا جو مقتل کی جو پرانی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یا مطلب اور شیعہ سنی دونوں میں مکس کام جو ہوا، اور یا صرف شیعوں نے کیا، تو اس کے اندر ہم جس طرح یہ دیکھتے ہیں نا، آپ نے اس میں جیسے کہا کہ انبیاء کا بھی ذکر کیا، اور اس کے آخر میں انہوں نے، تو ہم پرانی کتابیں جیسے پڑھتے ہیں کہ اس میں آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، باقی انبیاء، وہ بھی کربلا ان کو لائے گیا، وہ یہاں پر ان کو رونے کا سارے روایت، تو اس طرح کی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں. جی جی جی، تقریباً ایسے ہی روایتیں بھی، کچھ روایتیں ہیں جیسے کہ بہار کی کچھ روایتیں ہیں کہ مثلا انبیاء، امیر المومنین کا جنگ صفین کے واپسی پر وہاں پر ان کا ہاں. بھی وہاں پہ قیام ہوا. اس طرح اس حوالے سے بھی کچھ روایتیں موجود ہیں، لیکن اکثر نا یہ جو اس کے جو روش جو میں نے ذاتی طور پر اس کو جج کیا ہے، یہ ہمارے ہاں جو بلتستان میں آج سے 40-50 سال پہلے تک یا 30 سال پہلے تک ہم نے خود بھی، جب آپ نے بھی میں نے بھی کچھ واقعات دیکھے، جو بلتستان میں جو مجالس کا طریقہ تھا نا، کہ کچھ فضائل بیان کرتے پھر اس کو مصائب کے اوپر لاتے، بھائی اسی بالکل اسی طریقے پہ مجھے جو لگتا ہے یہ انہوں نے مقامی مولانوں کی، مقامی اخون حضرات کی ضرورت کے پیش نظر یہ کتاب لکھی ہے. ٹھیک. اخون نصیر آپ نے تو یہ روش ہے. اور مقتل نگاری کے حوالے سے یہ مشہور جو کتاب ہے ملا حسین وائز کاشفی کی کتاب، جس پہ شہید مرتضی مطہری کی بڑی تفصیلی تنقید بھی موجود ہے، تو یہ تقریباً اس روش کے مطابق ہے. یعنی فارسی اشعار بھی نقل کیا ہے درمیان میں بہت زیادہ، رجز خوانی کے موضوع پر اور دیگر اچھا. موضوعات پر. اچھا. ہاں، وہ تو آپ اب کو جیسے پتہ ہے، ہی میں. ہمارے یہاں اب بھی نوربخشیوں میں جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو اس قصہ خوان کو یا اس ذاکر کو سب سے کامیاب ذاکر سمجھا جاتا ہے جو درمیان میں اشعار پڑھ سکتے ہو. او، صحیح صحیح. ٹھیک. ہمارے ملک میں پہلے رائج تھا، اب بھی رائج ہے، یعنی ہمارے بزرگ علماء کے یہاں اب بھی رائج ہے. اچھا قبلہ، جیسے میں بھی کتاب ہے یہ حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بشوی، جی تاریخ جی جی بنی جی ہاشم و بنی امیہ اور تاریخ بنی ہاشم و بنی عباس، تو اس کے اندر انہوں نے صفحہ 391 سے یہ شروع کیا. تاریخ کربلا. کربلا عراق میں دریائے فرات کے کنارے 32 درجہ 5 دقیقہ طویل بلد اور 34 درجہ 40 دقیقہ عرض بلد پر واقع ہے. تاریخوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے قبل جتنے انبیاء اور اوصیاء کربلا سے گزرے، ایک نہ ایک پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوئے. پھر اس کے دوران حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت علی، ان کا اور باقیوں کو بھی ذکر کیا. پھر آخر میں انہوں نے صفحہ 424 پہ کربلا بھیجنے کا سبب، اور اس پہ انہوں نے بات لکھی. تو یعنی آپ جو الربز کتاب کا فرما رہے اس کے اندر بھی اسی نوعیت کی چیزیں موجود ہیں. یعنی اس طرح اسی طرح بالکل، یعنی ساروں کا تذکرہ ہمارے اس کتاب میں نا، جو انبیاء کا بھی یہاں تذکرہ ہے کہ خود انبیاء کے اوپر جو مصیبتیں یا مشکلات یا آئیں ان کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. مثلا اچھا. اچھا. ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکے جانے کا واقعہ کو زیادہ وہ کیا ہے. حضرت آدم جب زیارت بیت المقدس سے واپس آئے تو حابیل و قابیل کا جو واقعہ ہے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے. ٹھیک 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 اور ٹھیک. صحیح. السلام لیکن جو حضرت اس یوسف. میں یہ پہلو ہے نا کہ اس طرح کے بہت سے انبیاء کربلا سے گزرے، یہ بھی چیز موجود ہے.
सारों का नहीं है मेरे ख्याल में, जो कुछ जहां तक का, मुझे याद है, इसमें भी इन्होंने हजरत अली पांच अलैहि, छह कही दिए। अच्छा अच्छा, हजरत अली इमाम अलैहि अली का है। मजलिस के लिए, जब मुहर्रम की मजालिस की तैयारी के दौरान, एक ईरानी मशहूर मुकर्रिर है, आप भी शायद सुने होंगे, डॉक्टर रफ़ी, एक मुहक्किक मुकर्रिर है, यानी एक खतीब है इस वक्त ईरान में, बड़े टॉप लेवल के, जो अगर आप उसको टॉप 5 के अंदर ले लें तो उनमें से एक, हत्ता ये बेत रहबरी के अंदर भी मजालिस वगैरह पढ़ते हैं। और हमारे अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में हमारे तारीख़ के वो सरबरा वही थे, यानी जो शोबे तारीख़ के, अच्छा। और ख़ुद ये डॉक्टर है, पढ़ा लिखा बंदा है। उनकी भी कोई किताब में देख रहा था मसाइब के हवाले से, तो उन्होंने भी इसका, वही जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा, मैंने उसके रेफरेंसेस देखे तो बेशतर बिहार से ही थे, जी जी, वो बिहारुल बिहार अनवार। में। सही। इस पे तो खैर ठीक। इतना हम वो नहीं है। तो उसके लिए मिशरा पढ़ना पड़ेगा। आसिम मोहसिनी साहब की जो है ना, मशरातुल बहार। खैर, तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक तो ये पहलू हो गया मसाइब और तकालीफ, और उसके ऊपर फिर उसके अंदर जैसे हम रिवायतों में पढ़ते हैं कि आसमान रोया, परिंदे रोए, जिन्नात रोए, गिरिया किया वो पूरी दुनिया की हर हर। इसके मुकद्दिमे में ही, यानी शुरू में जब वो मुकद्दिमा लिखते हैं, तो उन्होंने जो इसका इब्तिदा किया है, और इस इब्तिदा में भी उन्होंने इस चीज़ को बड़ा तफसील से बयान किया है कि वहाँ पर परिंदे रोए, वहाँ पे ज़मीन व आसमान ने गिरिया किया, अच्छा, तुयूर रोए, समक रोए, ये फलान, ये सारी चीज़ें इस पे बात जी हुई। जी, मौजूद है। ठीक ठीक।